گزشتہ 2 ہفتے سے طبیعت کچھ ناساز رہی۔ نزلہ، زکام، بخار، کھانسی اور ڈر نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ڈر اس بات کا تھا کہ سالہ کہیں کورونا تو نہیں۔ کورونا کا ڈر اس لیے بھی تھا کہ کیونکہ ہمارے آس پاس کے علاقوں میں پھیل چکا ہے، ہمارے جاننے والے اکثر اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ڈر دوسرا اس بات کا بھی تھا کہ کہیں میری وجہ سے کسی اور کو کوئی مرض لاحق نہ ہو، کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں تھوڑا بہت محدود تھا، اپنے آپ کو محدود کیا تھا۔ ویسے تو پتہ نہیں 3-4 مہینوں سے گھر میں ہی ہے، لیکن کچھ زیادہ ہی ان دنوں میں محدود رہا۔ اور ڈر ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی اور قریبی جو دوست وغیرہ ہیں وہ جن سے آپ کی ملاقاتیں رہتی ہیں، تو اس کا بھی ڈر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ خیر، نزلے، زکام، بخار سے تو ابھی نجات پا لی ہے، ابھی کھانسی ہے وہ تھوڑی بہت ہے، اس کی بھی دوائی چل رہی ہے، وہ اس سے بھی نجات پا لیں گے۔ لیکن چلیں، آج کا جو موضوع ہے وہ ولاگ ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ ان نوجوانوں کے نام ہے جنہوں نے اس وبا کے دوران روزگار کھویا ہے، جو بے روزگار ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی نوکریاں کھوئی ہیں، ان کے نام ہیں۔ جو پڑھے لکھے بے روزگار ہیں ان کے نام ہے یہ ولاگ، جو پڑھے لکھے ہیں لیکن اپنی انا میں مبتلا ہے۔ چلیں اب ابتدا کرتے ہیں۔ یہ آج سے کوئی 2 سال قبل لکھا تھا، ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے۔ اس وقت بھی کچھ حالات ایسے ہی تھے اور ارد گرد مطلب میرے پاس جو لوگ تھے، میں جن کے ساتھ رہتا تھا، ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ لکھا تھا۔ چلیں اب ابتدا کرتے ہیں۔ 5 فٹ 6 انچ کی خاکی عمارت۔ 5 فٹ 6 انچ کی ایک اصطلاح ہے جو 5 فٹ 6 انچ اس لیے بھی لکھا ہے کیونکہ ہمارے جو پاکستانیوں کی ایوریج ہائٹ ہے وہ 5 فٹ 6 انچ ہے۔ 5 فٹ 6 انچ کی خاکی عمارت۔ 5 فٹ 6 انچ کی خاکی عمارت کا ایک حصہ پیٹ ایک دن شدت بھوک سے کراہ رہا ہوتا ہے، مگر وجود کی عمارت کے بالائی حصے میں بسنے والی محترمہ انا کو عمارت کے زیریں حصے میں رہنے والے پیٹ کی بھوک کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا۔ ہمدردی کے بجائے الٹا اکثر پیٹ بیچارے کی بھوک کا تمسخر اڑا کر اسے خاموش کراتی ہے اور کہتی ہے، اور انا پیٹ سے کہتی ہے، اگر تو نے اپنی فاقہ کشی کا ذکر لوگوں سے کیا تو لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے۔ جبکہ پیٹ میاں محترمہ انا کی باتوں کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ موئی تیری جھوٹی شان و شوکت کی وجہ سے میں بھوکا مر رہا ہوں۔ یہ پیٹ کہہ رہا ہے انا سے۔ خاکی وجود والی عمارت کے مالک سکون کے متلاشی وجود میاں چوتھے فلور یعنی دل کی گیلری سے باہر کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ہوا میں گونجتی روشنی کی رفتار سے بھی تیز پیٹ اور انا کی تلخ آوازیں وجود کے کانوں تک پہنچتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے وجود میاں عمارت میں گونجنے والی تلخ آوازوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو سن کر صرف اتنا کہتے ہیں، بے شک پیٹ کی بھوک اور انا میرے ہی وجود کا حصہ ہیں۔ پیٹ کی بھوک اور انا میرے ہی وجود کا حصہ ہیں، مگر سچ پوچھیں تو پیٹ اور انا کے درمیان جاری لفظی جنگ میں
مگر سچ پوچھیں تو پیٹ اور انا کے درمیان جاری لفظی جنگ میں میرا کردار محض خاموش تماشائی کے سوا کچھ نہیں، میرا کردار محض خاموش تماشائی کے سوا کچھ نہیں۔ بس بحث چل رہی تھی، میں سن رہا تھا۔ نوکری کا ذکر چھڑنے پر پیٹ میاں انا سے کہتے ہیں 5 فٹ 6 انچ کا خاکی وجود 5 فٹ 6 انچ کا خاکی وجود جس کی بدولت مجھے کھانا اور تمہارے مرشد حضرت دماغ کو سوچنے سمجھنے اور سوالات پوچھنے کی قوت میسر ہوتی ہے۔ مجھے فکر ستا رہی ہے کہ ہمارے آقا وجود صاحب کو کوئی نوکری پر نہیں رکھ رہا، انہیں پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اے انا تمہیں معلوم ہے ایک دن ہمارے خاکی وجود والے آقا مایوسی کے عالم میں مجھ سے کہہ رہے تھے پیٹ میاں مجھ سے تمہاری بھوک برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا فیصلہ کیا ہے اب محنت مزدوری کر کے خودداری سے تمہیں کھلاؤں گا۔ بس تو عمارت کے اوپری حصے میں رہنے والی ہمشیرہ انا کو منا لے۔ تو اس پر انا پیٹ کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے کہتے ہیں مجھے معلوم تھا آقا یہی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ پیٹ میاں خاکی وجود والے آقا ہیں تو ہم ہیں۔ مجھے ان کے محنت مزدوری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، بس میں تو لوگوں کا سوچتی ہوں لوگ کیا کہیں گے۔ پیٹ میاں آپ خاکی عمارت والے سے کہیں کہ حوصلہ نہ ہاریں، ہمت سے کام لیں، تھوڑی جستجو کریں، کوئی نہ کوئی ڈھنگ کا کام مل ہی جائے گا۔ پیٹ حضرت منہ پھلا کر انا سے کہتے ہیں کم بخت تو اپنی جھوٹی حرمت اور یہاں وہاں کی باتیں کر کے ہر دفعہ آقا کے فیصلے کو مؤخر کرا دیتی ہے۔ جب تک تو لیکچر سناتی ہے میں سنتا رہتا ہوں، مگر جیسے ہی تیری باتیں ختم ہوتی ہیں تو اس وقت تک چربی کی چار دیواری اور گوشت کے قلوں میں موجود اپنے اپنے مورچوں کو سنبھالے آنتوں کے درمیان طبل جنگ بج چکا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ تھی وہ گفتگو جو ایک وجود کے اندر جو ایک ہمارے اندر انا ہے اس کے درمیان اور اس کے جو پیٹ کی بھوک ہے ان کے درمیان کی جو گفتگو تھی، اور یہ کشمکش ہے ہمارے آج کے نوجوانوں کی جو پڑھے لکھے ہیں ان کو اپنے پروفیشن کے مطابق نوکری نہیں مل رہی، جو انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے اس کے مطابق ان کو روزگار حاصل نہیں ہو رہا، اور تو ایسے وجود جو اپنے پروفیشن کے مطابق نوکری نہ ملنے کے باوجود روزگاری کے عالم میں گھر سوئے رہتے ہیں، تو ان کے لیے تھی کہ بھائی اٹھیں، ڈھونڈیں، مزدوری کو نیچ نہ سمجھیں، محنت مزدوری کریں، یوں بھوکے مرنے سے اچھا ہے کہ آپ محنت مزدوری کریں۔ اگر آپ کے پروفیشن کے مطابق نوکری نہ ملے تو کیا آپ بھوکے مریں گے؟ تو بھائی
سونے کا وقت نہیں، اٹھیں اور اپنی انا کو کہیں گڈ بائے اور کسی محنت مزدوری میں لگ جائیں. سوئے رہنے سے اچھا ہے کہ کوئی کام کریں. تو یہ ایک جو چھوٹی موٹی کہانی تھی جو میں نے آج سے 2 سال قبل لکھی تھی، پہلے بتا دیا تھا. اور یہ ہمارے ارد گرد جو آس پاس لوگ ہیں جو ہم وجود جو رکھتے ہیں، جو 5 فٹ 6 انچ کے جو خاکی وجود ہیں، ان نوجوانوں کے نام تھی. اگر آپ کو اچھی لگی تو ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، کیونکہ اگر فیڈ بیک دیں گے تو میرے پاس ایسی بہت سی اور بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ پڑھ کر شیئر کر سکتا ہوں. فی الحال یہی تھا، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.